انسان جب دنیا میں کسی خواہش کو پورا کرنے لگتا ہے تو وہ خواہش انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیے کہ کوئی انسان اگر نشے میں پڑتا ہے، نشے کی لت لگتی ہے، کسی انسان کو اگر ڈرگس کی لت لگتی ہے، یا کسی انسان کو چرس کی، افیم کی، شراب کی، کسی بھی چیز کی لت لگتی ہے، تو چند سال کے بعد اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے۔ جب دولت ختم ہوتی ہے تو بے سکونی آتی ہے، جب بے سکونی آتی ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نشے نے انسان کی دنیا کو تباہ کیا۔ دوسری خواہش کو لے لیں، ایک انسان ڈانس کرتا ہے تو ڈانس کرنے کا اس کو نقصان یہ ہوگا کہ کل کے دن اگر آج وہ ڈانس کرنا پسند کرتا ہے تو کل اس کی بچیاں جب جوان ہوں گی تو اپنی بچیوں کو بھی نچوانا اور ڈانس کروانا پسند کرے گا۔ تو جب اس کی بچیاں ناچیں گی اور ڈانس کریں گی تو اس کے بعد اس کی بچیوں کے کپڑے سلیو لیس ہو جائیں گے، کپڑے آدھے ہو جائیں گے، کون پوچھنے والا ہے؟ تو جب کپڑے آدھے ہو جائیں گے تو زنا آئے گا گھر کے اندر، جب زنا آئے گا تو مسلمانوں کو سمجھا دوں بے برکتی بھی ساتھ میں آئے گی۔ اور میں نے بارہا تجربہ کیا ہے علماء کا خاص کر کے، کہ علماء کے گھروں میں پیسہ خاص کر نہیں ہوتا ہے۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صحیح طریقے سے عالم نہیں ہوتے۔ تو علماء کے گھروں میں نے جو برکت دیکھی ہے وہ کسی کے گھر میں نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک شخص کے گھر گئے تو 14 آدمی تھے، اور گھر میں پتہ ہے اتنی سی پتیلی کے اندر، بھگونے کے اندر چاول بنائی، مشکل سے 3-4 آدمیوں کے لیے۔ اور وہ اتنے نیک تھے، عالم تھے، اتنے نیک تھے کہ 14 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے، اور وہ پورا بچ بھی گیا۔ یہ برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ برکت کا مطلب یہ ہے بیماریاں نہیں آئیں گی، برکت کا مطلب یہ ہے دل سکون میں رہے گا، برکت کا مطلب یہ ہے کہ کام بگڑیں گے نہیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہوگا اور سب کو پورا ہو جائے گا، برکت کا مطلب یہ ہے کہ کام ہونے کے بعد اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہوگی، برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کام جب کہیں نہیں ہوگا تو انسان ڈپریشن کا شکار نہیں بنے گا۔ تو ڈانس، جو ایک بچی ڈانس کرتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی بعد میں زنا کا ارتکاب کر لیتی ہے، اور یہ ختم بھی ہو جانا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم نے اپنی زندگی ڈانس میں تباہ کر دی، ہم نے اپنی زندگی اللہ کو ناراضگی میں تباہ کر دی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اگر ختم کرنے لگ جائیں، اپنی زندگی کے اوپر رحم نہ کھائیں، اپنی زندگی کو تباہ کرنے لگ جائیں، تو ہمارا اینڈ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ تو اینڈ کیا ملے گا ہمیں؟ جہنم ملے گی۔ اور یہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہماری اگر زندگی غلط ٹریک پر چل رہی ہے، اسلام سے کوسوں دور جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راضی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے ہم کہ ہمیں دولت پہ دولت آ رہی ہے، پیسے پہ پیسہ آ رہا ہے، جو لوگ نمازی ہیں، دیندار ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ لوگ تو گناہ گار ہیں، اسی لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور جو ڈانس کر رہے ہیں، جو شادیوں میں رسم و رواج کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کھلم کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی تو بڑی ریل پیل آ رہی ہے، تو یہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ بات کافروں کے لیے ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، میرا کام ہے ڈھیل دینا، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، لو اور لے لو، لیکن جب میں کھینچتا ہوں نا رسی کو، پھر کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ جب میں بیماریاں گھر میں ڈالتا ہوں، پھر کوئی بیماریوں سے کوئی ڈاکٹر چھڑانے والا نہیں ہوتا، پھر میں اس پیسے پورے کو تباہ کرتا ہوں۔ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، میری عادت ہے، گندی عادت ہے یا اچھی ہے مجھے نہیں پتہ، کہ میں تجربہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہیں اور ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کو نہیں پتہ ہے، سود بھی وہ کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں،
جو کام کرنا ہے ملک کا قانون ہو اسلامی قانون ہو دونوں کے خلاف کر رہے ہیں، کسی لا کو نہیں مانتے، نہ اسلامی کو اور نہ ملک کے قانون کو، تو ان لوگوں کا پیسہ جیسے غلط طریقے سے آتا ہے ایسے غلط طریقے سے اڑ بھی جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ جب انسان کسی ایک خواہش کے اندر پڑتا ہے، جب کسی انسان کسی ایک خواہش کو پورا کرتا ہے تو پھر انسان اس سے بڑی خواہش کو چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے خواہش کی کہ ہم سلیب لیس کپڑے پہنے، لڑکیوں کی بات کروں تو اس سے فائدہ ہوا مردوں کو کہ مردوں کو ننگی عورتیں دکھنی سٹارٹ ہو گئی۔ جب مردوں کو دکھنی سٹارٹ ہو گئی تو انہوں نے بلاکار کرنا شروع کر دیا، لڑکیوں کا ریپ کرنا شروع کر دیا، تو یہ نقصان ہوا کہ لڑکیوں کا کپڑوں کو کم کرنے کا یہ نقصان ہوا کہ لڑکیوں کا ریپ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بڑا خوبصورت ایک پھول بنایا ہے، اور عورت اٹریکشن کی چیز ہے۔ عورت کی طرف اٹریکشن نہ ہو جس مرد کو، وہ مرد ہی نہیں ہے۔ تو عورت کی طرف اٹریکشن ہونا یہ مرد ہونے کی نشانی ہے، لیکن اس سے بھی ڈبل مرد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن ہوتے ہوئے اپنی نظروں کو بچا لینا۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی پردہ کریں، آپ اپنے جسم کو کھلم کھلا نہ پیش کریں کہ مردوں کو آپ کی طرف اٹریکشن ہو اور کل اللہ نہ کرے پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر پتہ ہے آپ کو کہ پھر ریپ ہو جاتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں بھائی مرد خراب ہیں۔ ٹھیک ہے مرد خراب ہیں، لیکن آپ نے کسی بھوکے انسان کے سامنے، وہ انسان بھوکا ہو اور اس کے سامنے آپ حرام کا گوشت بھی رکھ دو وہ بھی کھا لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان بچانی ہے۔ تو یہ اٹریکشن عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس اٹریکشن کو بچا کے رکھے، مردوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ تو جب پیش کریں گے تو یہ معاملات تو سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے ایک خواہش میں جب انسان پڑتا ہے تو پھر دوسری خواہش میں جاتا ہے، دوسری بڑی ہوتی ہے اس سے بھی، پھر تیسری میں، پھر آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ پرانی خواہشیں جو کر رہا ہوتا ہے، ایک انسان زنا کرتا ہے تو کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر وہ کس کی طرف، مردوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ مردوں سے تھکتا ہے تو پھر کسی ہینڈ پریکٹس یا کسی اور چیز کی طرف چلا جاتا ہے، پھر جب کسی اور چیز سے تھکتا ہے تو کوئی اور خواہش کرنے لگ جاتا ہے، جب بالآخر تھک ہار کر ٹوٹ جاتا ہے، نیچر کی طرف واپس آتا ہے تو اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی خواہش نہیں ہوتی جس کو وہ پورا کرے۔ تو انسان ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس خواہش سے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ اور ہم وہ لوگ نہ سمجھیں جن کے پاس آج پیسہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو غریب ہیں۔ بھائی پہلے دور کے بادشاہوں سے بھی آپ امیر ہیں۔ پہلے دور کے بادشاہوں کو کہاں پنکھے نصیب ہوتے تھے، وہ جھولم جھولا چلتا تھا، پہلے دور کے بادشاہوں کو کہاں نرم نرم گدے نصیب ہوتے تھے، کہاں یہ لینٹروں والے مکان، سلیب والے مکان نصیب ہوتے تھے، کہاں یہ کرسیاں نصیب ہوتی تھی، تو کہاں یہ ان گاڑیوں پہ بیٹھنا نصیب ہوتا تھا۔ پیسنجر بسیں ہی ہیں لیکن یہ نصیب ان کو نہیں تھا۔ یہ مغل دیکھ لینا، یہ مغل کہاں سے آتے جاتے تھے، تو یہ ہوتا تھا۔ تو آج کا غریب بھی پہلے دور کے بادشاہوں سے امیر ہے، کیونکہ ان کو بادشاہوں کو کچھ بھی نصیب نہیں تھا، اور آج کے دور کے لوگوں کو وہ سب سہولتیں نصیب ہیں جو ان بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی۔ تو اس لیے غریبی میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر دولت سے، ہر نعمت سے نوازا۔